تیار ہیں؟ نیا سال آنے والا ہے، 2023 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور کیا برکت کی گھڑی ہوگی جب ہم کلام کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن خداوند اپنے فضل سے کلام کے وسیلہ سے آپ کو دلیری دے گا کہ آپ مایوسی سے نہیں، شادمانی کے ساتھ 2023 میں داخل ہوں گے۔ کلام برکت کب دیتا ہے؟ جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں، اور کلام کو قبول کرنے کے لیے آمین کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کلام کو قبول کرنے کے لیے کیا کہنا بڑا ضروری ہے؟ ہاں، گیلری تک آمین کہنا ضروری ہے، ورنہ نقصان سب کا ہو جائے گا۔ اور جو باتیں آپ کو برکت دے انہیں قبول کرتے جائیں، اور قبول کر کے آمین کہتے چلے جائیں۔ آمین آمین۔ عامر بھائی آمین، دانش آمین، مبشر صاحب آمین، ایلڈر صاحبان آمین آمین، بھائی ڈیکن صاحب دونوں میاں بیوی آمین۔ ہاں، ونڈرفل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا گاڈز ہینڈ آف فیور، خدا کے کرم والا ہاتھ۔ آمین۔ آپ کو پتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک چیز خدا سے مانگنی پڑ جائے تو میں خدا کے حضور یہی کہوں گا، خداوند مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ آمین۔ اور میں کیوں کہتا ہوں وہ آج آپ کو بتاؤں گا، چونکہ جس پر خدا کے کرم کی نظر ہو جائے اس کے لیے ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بابرکت ہو جاتا ہے۔ مشکلات بڑھ رہی ہیں، چیلنجز بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو فیور چاہیے وہ کس کی چاہیے؟ خدا کی چاہیے۔ آمین۔ اور خدا کی فیور جو ہے وہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہے فیور کا مطلب کیا ہے۔ سو فیور کیا ہے؟ طرفداری کرنا، حمایت کرنا۔ فیور ہے نیکی کرنا، فیور ہے کسی پر احسان کر دینا، فیور ہے کسی کی سائڈ کھڑے ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، مطلب اس نے مجھ پر بہت زیادہ فیورز کر رکھی ہیں، احسان مند ہوں میں اس کا، یعنی اس نے مجھ پر بڑی فیورز کی ہیں۔ نیکی، مہربانی، کرم، طرفداری یا احسان کرنا جو ہے یہ فیور ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ہمارے آج کا ٹاپک کیا ہے؟ گاڈز ہینڈ آف فیور۔ فیور دنیا میں بڑے لوگ کرتے ہیں، اور مجھے تو بہت تجربہ ہے۔ خاندان میں فیورز کا تجربہ ہے، چرچ میں بطور پاسٹر ہونے کی فیورز کا تجربہ ہے۔ ہم کسی شادی میں چلے جائیں، رش بھی ہو، لوگ بیٹھے بھی ہوں، ہم پہنچ جائیں، ہمارے لیے فیور کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اٹھ کے ہمیں کرسی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فیور کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ فیور جو ہوتی ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ ہوتی ہے، ایکسٹرا فیورز ہوتی ہیں۔ خادموں کے لیے الگ سے چیئرز لگا دو، الگ سے ٹیبلز لگا دو، تو وہ بھلائی سے پیش آتے ہیں، فیور کر رہے ہیں۔ اور لوگ بعض اوقات اس چیز کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں۔ میں نیشنل انٹرنیشنل بہت ٹریول کرتا ہوں، اور یہاں بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے ٹریول کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایئر لائنز میں اکانومی کلاس ہوتی ہے، کئی ایئر لائنز میں اکانومی پلس ہوتی ہے، پھر بزنس کلاس ہوتی ہے، پھر فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے اکانومی کلاس بھی ٹریول کی ہے، میں نے اکانومی پلس بھی ٹریول کی ہے، اور ان کے لیے میں نے اپنا بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ میں نے بزنس کلاس بھی ٹریول کی ہے، میں نے فرسٹ کلاس بھی ٹریول کی ہے، لیکن اس پہ میں نے پیسہ خرچ نہیں کیا۔ ڈاکٹر میرلن ہکی کا کروسیڈ تھا یہاں پر، اور مجھے انگلینڈ جانا تھا۔
جو ہوسٹ تھے انہوں نے مجھ سے خاص ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی ڈیٹس چینج کریں, آپ کا یہاں ہونا بڑا ضروری ہے, بہت سارے انتظامی معاملات ہیں, کچھ سرکاری معاملات ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا. میں نے ان کی خاطر ڈیٹس چینج کی, دن رات محنت کی. میرا پروگرام نہیں تھا, ہمارے ادارے کا نہیں تھا, لیکن خدا کے کام کی خاطر میں نے وہاں دن رات بہت سٹرگل کی, بہت محنت کی. اگلے دن میری فلائٹ تھی, کروسیڈ ختم ہوا, اگلے دن میری فلائٹ تھی. میں کراچی ایئرپورٹ گیا, وہاں جا کر میں نے ان سے کہی کہ میں پریسٹ ہوں اور میں پچھلے 5-7 دنوں سے بہت محنت کر رہا تھا, ہمارا پروگرام تھا, اور ایسا کریں کہ آپ مجھے فری آف کاسٹ بزنس کلاس پہ اگر پاسبل ہو تو اپ گریڈ کر دیجیے گا تاکہ میں سکون سے جا سکوں. وہ ہنسنا شروع ہو گئے, کہتے ہیں کہ ایسا اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوتا, تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہ جی میں بائبل میں لکھ کے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, میں تو مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا چلے ہم ایسا کرتے ہیں, آپ کا نام اس میں ریکویسٹ میں ڈال دیتے ہیں. میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا, تو وہاں بیٹھے انہوں نے میرا نام کال کیا, مسٹر جان معظم, تو وہ لاسٹ نیم پہلے لیتے ہیں. میں وہاں کاؤنٹر پہ گیا تو انہوں نے کہا یو ہیو بین اپ گریڈڈ فری آف کاسٹ ٹو بزنس کلاس, آپ کو بغیر پیسے دیے. اب اکانومی کلاس کی ٹکٹ جو تھی وہ 90-95 ہزار کی تھی, بزنس کلاس کی ٹکٹ جو تھی وہ 3 لاکھ کے قریب, تو 1.5-2 لاکھ روپے انہوں نے مجھ سے چارج بھی نہیں کیا. مجھے انہوں نے کیا دی؟ فیور. یہ کیا ہے ایئر لائنز کی طرف سے؟ فیور. تو میں نے, انہوں نے کہا بیکاز یو آر فریکوینٹ فلائر ود ایمریٹس ایئر لائن, تو ہم آپ کو یہ فیور دینا چاہتے ہیں. تو میں نے اسے بڑا انجوائے بھی کیا. یہ ہوتی ہے فیور جو ایئر لائنز دیتی ہے, کہ بنتا یہ ہے. کچھ لوگ بزنس کلاس میں روز ٹریول کرتے ہیں, پر وہ پیسے دے کے کرتے ہیں, ان کے لیے وہ فیور نہیں ہے. جو پیسے دیے بغیر جائے اسے فیور ملی. یہ 7-8 گھنٹے کا سفر ہے. میں ہر سال امریکہ جاتا ہوں. میں امریکہ جا رہا تھا, میں نے راستے میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے پوچھا کہ بھائی پچھلی بار بھی بڑا کام خراب ہو گیا, تو اس بار پیسے بزنس کلاس کتنے کا آ رہا ہے؟ تو اس نے جو بتایا, میں کہا نہیں یہ فضول ہے, اتنے پیسے فضول بزنس کلاس پہ خرچ کرنا. 14 گھنٹے کا سفر ہے, 14 گھنٹے بغیر رکے میری فلائٹ تھی دبئی سے. تو میں نے کہا نہیں چھوڑے, اکانومی کلاس کرائے. تو میں پھر دعا کرنا, میں خداوند فیور جاری کر. خداوند میں نے بزنس کلاس انجوائے کی ہے, مجھے فرسٹ کلاس جانا ہے. فرسٹ کلاس میں تو آپ کے فریج سارا کچھ اپنا ہی ہوتا ہے. آپ شیف کو اپنا آرڈر دے کے کوک کروا کے منگوا سکتے ہیں. وہ بڑے ڈفرینٹ, ہر ایئر لائنز کا اپنا ایک سلسلہ ہے. تو میں کہا خداوند میں تیرا بندہ ہوں, میں نے پے اکانومی کلاس کرنی ہے, مجھے فیور چاہیے, مجھے فرسٹ کلاس لے کے جا. تو میں یہ مثالیں آپ کو پتا کیوں دیں, آپ کو سمجھ ہے فیور ہوتی کیا ہے. تو میں نے دعا کی, ہر بار تو نہیں سنی جاتی, اس بار سنی گئی. میں یہاں سے تھوڑا مایوس گیا, یہاں سے دبئی 2 گھنٹے کا سفر تھا, تو وہ اکانومی میں گیا. میں کہا نہیں ہوا کام اس بار. خیر دبئی سے جو آگے فلائٹ تھی انہوں نے مجھے بلایا, تو وہاں بورڈنگ پاس چینج کر دیا. میں نے اتنا ٹریول کیا, میں نے کہا اس کا کلر چینج ہے, یہ تو گڑبڑ ہے. سمجھ گیا میں کہ گڑبڑ میری فیور میں ہے. تو جب میں اندر گیا تو مجھے یہ تھا کہ بزنس کلاس میں, وہاں فرسٹ کلاس تھا. فرسٹ کلاس کا بھی ہم نے لطف اٹھایا فری آف کاسٹ. دس از کالڈ فیور. آپ بینکس میں جاتے ہیں, مرد حضرات بلز والی لائن میں لگے ہوتے ہیں, ہوشیار بندے ایک خاتون ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور خاتون کو آگے کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ آتے ہیں اور بندے سارے خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں, خاتون کو وہاں فیور ملتی ہے کہ خاتون جو ہے اسے آپ آگے جانے دیں. بینکس میں آپ چلے جائیں, وہاں کیا ہے, کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں, اور کاؤنٹرز میں ایک خاص کاؤنٹر لکھا ہوتا ہے معذور اور بزرگ افراد کے لیے خصوصی کاؤنٹر. انہیں کیا ملتی ہے؟ فیور. فیور کئی طرح کی ہے. اب جو معذور اور خصوصی بزرگ کو ملتی ہے وہ عمر اور معذوری کے باعث, ترس اور رحم کے باعث ملتی. خواتین کو جو فیور ملتی ہے نازک ظرف جان کے ملتی ہے. مجھے جو ایئر لائن میں فیور ملی فریکوینٹ فلائر ہونے کے سبب سے ملی ہے, لیکن جو فیور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو فیور آسمان سے آتی ہے, وہ خدا کے لوگوں کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والی فیور ہے. وہ بھی سب کے لیے نہیں ہے. دنیا جہان کے لوگوں کا دستور ہے, بینکس کا دستور ہے, خاص لوگوں کے لیے خاص فیور ہے.
میں اپنے بینک جاتا ہوں تو میں نارملی مینیجر کے آفس میں جا کے وہاں چیک لکھ کے دیتا ہوں اور وہ کسی کو کہہ کر اپنا کیش وہاں پر مجھے ڈیلیور کر دیتے ہیں، کیونکہ میں ان کا وہ کسٹمر ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کسٹمر ہے۔ ایئر لائنز میں فریکوینٹ فلائر کی الگ فیورز جاری ہوتی ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ خواتین کو آؤٹ آف ریسپیکٹ یا نازک ضعف جان کر یا خاتون جان کر خاص فیورز مل جاتی ہیں۔ کلام خدا میں جس فیور کی میں بات کرنے والا ہوں وہ ایمانداروں کی خاص فیور ہے۔ ایک فیور وہ ہے جو خدا سب پر کرتا ہے، یعنی خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن بدوں کے لیے سورج روکتا نہیں ہے، وہ صرف ایمانداروں کے لیے۔ بارش جب برساتا ہے تو سب کے لیے برساتا ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو سب کے کہنے سے بارشیں روکتا نہیں ہے، وہ صرف ایلیا کے کہنے سے روکتا۔ جب ایلیا نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان جو ہے وہ نہیں برسائے گا، تو آسمان کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ خدا نے اس کی خاطر وہ کام کر دیا۔ جب آپ کسی کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ فیور میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ ہم کارڈز لے کر جاتے ہیں، ہمارا تو جو ملک ہے اس میں بہت زیادہ فیور چلتی ہے، لکھ کے دے دو جی، جا کے وہ کارڈ شو کرو اور کام ہو گیا، فیور ملتی ہے آپ کو۔ تو نئے سال میں میں نے کہا جس کی ہمیں روز پریکٹس ہے کیوں نہ آپ کو وہ کلام پہنچایا جائے، گاڈز ہینڈ آف فیور، خدا کا ہاتھ جو اپنے لوگوں پر کرم کے لیے بڑھا رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں میرے ساتھ حوالہ دیکھیے گا، دانییل کی کتاب، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی۔ ایک تو بادشاہ ہے بیلشزر، دوسرا جن کو بلایا ہے وہ اس کے امراء ہیں، اور تیسرا لکھا ہے کہ اس نے دھوم دھام سے ضیافت کی۔ بادشاہوں کی ضیافتیں ویسے ہی عام دنوں میں بھی ہمارے گھروں میں عام دنوں میں ایک ڈش بنتی ہے، لیکن جو بادشاہ ہو گئے ان کے گھروں میں عام دنوں میں بھی کئی ڈشز بنتی ہیں۔ ایک تو بادشاہ کی ضیافت ہو، اس پہ جو اس کے گیسٹ آتے ہو وہ امراء ہو، خاص مہمان ہو، تو عام دنوں میں ضیافت کا اندازہ کر لیں، پھر جب مہمان آتے ہو اور خاص آتے ہو تو خاص اسپیشل دعوت ہوگی۔ اور اگر بائبل یہ کہہ دے کہ دھوم دھام سے کی ہے پھر تو کوئی زیادہ ہی کمال دعوت کی ہو۔ بادشاہ کی دعوت، شریک ہونے والے زبردست لوگ، اور بائبل کہتی ہے دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بادشاہوں کا دستور تھا پرانے عہد میں کہ وہ بہت زیادہ مے نوشی کرتے تھے، ان کی دعوتوں میں یہ ایک مشروب بڑا عام تھا جو استعمال کیا جاتا تھا۔ بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرمے ان میں مے خوری کریں۔ یہ نبوکت نظر کا پوتا تھا، دراصل بیلشزر جو تھا یہ نبوکت نظر، یہاں تو اس کا باپ لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ اس کا دادا تھا جسے اس کا باپ پکارا گیا ہے، جو ان کا ریلیشن اور کنیکشن ہے اس کی وجہ سے، پر یہ اس کا دادا تھا۔ بیلشزر کا جو دادا نبوکت نظر تھا اس نے یروشلم سے برتن جو ہیکل کے برتن تھے سونے اور چاندی کے، وہ ان پر اٹیک کر کے لے آئے تھے اور رکھے ہوئے تھے۔ بیلشزر جو بادشاہ ہے یہ نشے میں تھا اور اس نے سرور میں کہہ دیا کہ وہ برتن لے کر آؤ جو سونے اور چاندی کے ہم وہاں سے لے کر آئے تھے، یعنی میرے دادا لے کر آئے تھے۔ وہ لے کر آئے اور بائبل میں لکھا ہے انہوں نے کیا کی، اس میں مے خوری کی، یعنی مے پی۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ ایک تو مے پی، دوسرا انہوں نے سونے چاندی کے بتوں کی کیا کرنا شروع کر دی؟ حمد کرنا شروع کر دی۔ بدی پر بدی کر رہے ہیں، شرارت پر شرارت کر رہے ہیں، خدا کے
خلاف ایک کام، پھر دوسرا کام، پھر تیسرا کام کیا، غلط پر غلط کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت 5ویں آیت، اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی۔ جب یہ بدی کو عروج پر لے گئے تو آدمی کے ہاتھ کی کیا ظاہر ہوئی؟ انگلیاں ظاہر ہوئی۔ ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس کی انگلیوں کو بیلشزر بادشاہ نے دیکھا، اور وہ جو انگلیاں ظاہر ہوئی، لکھا ہے انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے کچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ ایک ہاتھ ظاہر ہوا جو بادشاہ نے کیا کیا؟ دیکھا۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ گاڈز ہینڈ آف فیور۔ حالات جو ہیں یہ ایسے دکھائی دے رہے ہیں اور ہے بھی یہی کہ بادشاہ کے خلاف وہ ہاتھ ظاہر ہوا ہے، لیکن انسین ورلڈ میں خدا کچھ اور کر رہا تھا۔ خدا کا ہاتھ کسی اور مقصد کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ ہم بعض اوقات چیزوں کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے ایک بادشاہ ہے، اس نے ضیافت کی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، امراء کو اکٹھا کیا، 1000 امراء ہیں، کئی ایک لوگ بچے اس میں شامل کریں تو 1300-1400 افراد کی بڑی ضیافت ہے، دھوم دھام سے ضیافت ہو رہی ہے، میں پی رہے ہیں۔ ہیکل کے برتنوں کی عزت کو انہوں نے خراب کر دیا ہے، خدا ان پر غضبناک ہوا۔ ایک ہاتھ آیا، بادشاہ نے انگلیاں دیکھی اور بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ آ کر دیوار پر کچھ لکھنا شروع ہو گیا، اور جب وہ دیوار پر کچھ لکھنا شروع ہو گیا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے۔ بادشاہ ڈر گیا، چہرے کا رنگ اتر گیا، کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کون سا ہاتھ ہے، ایسا میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے لیکن اس طرح کا تجربہ میں نے نہیں کیا۔ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، رنگ اڑ گیا، کمر جو اس کی تکلیف میں چلی گئی، گھٹنے آپس میں ٹکرانے شروع ہو گئے، خوف زدہ ہو کر ڈر کر کپ کپاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے بادشاہ نے چلا کر کہا، ڈر گیا، چلانا شروع کر دیا، چلا کر اس نے کہا نجومیوں اور کسدیوں اور فال گروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے ارغوانی خلت پائے گا اور اس کی گردن میں زرعین توق پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں 3 درجے کا حاکم ہوگا۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے۔ تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے امراء کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے۔ آپ دیکھیں ایک طرف سیلیبریشن چل رہی ہے، خوشی چل رہی ہے، شادمانی چل رہی ہے، وہ خوب ضیافت کر رہے ہیں، خوب ناچ رنگ کر رہے ہیں، خوب نشے میں مسرور ہو رہے ہیں۔ بدی کی، گناہ کیا، خدا غضبناک ہو گیا، خدا کو غصہ آیا اور اس کے بعد جو ایک خطرناک عمل انہوں نے کر دیا وہ یہ کیا کہ ہیکل کے پاک برتن جو تھے وہ منگوا لیے اور ان میں بھی مے ڈال کر اپنے مہمانوں کو پیش کرنا شروع کی۔ حالات بدل گئے، خوشی جو تھی وہ ماتم میں بدل گئی، ایک دم ماحول بدلا، بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، اس کی کمر ڈھیلی ہو گئی، اس کے گھٹنے ٹکرانے شروع ہو گئے اور سبب کیا تھا؟ خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا۔ ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے انگلیوں کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھا۔ بلایا اپنے فالگروں کو، بلایا اپنے نجومیوں کو، بلایا اپنے حکیموں کو جو حکمت کو سمجھتے تھے، کہا آؤ اور اس عبارت کا مطلب مجھے بتاؤ، کیا لکھا ہے یہ؟ اور جو کوئی بتا دے گا اسے لباس بھی کمال ملے گا، اس کے گلے میں توق بھی پہنایا جائے گا
اور اسے تیسرے درجے کا کیا بنا دیا جائے گا؟ حاکم بنا. سب آئے, ناکام ہو گئے, فیل ہو گئے, کیونکہ خدا کا مقصد ہی یہ تھا کہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے. خدا چاہتا تھا کہ کوئی نہ پڑھ سکے, اور خدا نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ اعلان کر کہ میں اسے تیسرے درجے کا حاکم بنا دوں گا, میں اسے سربراہی دے دوں گا, کیونکہ خدا کو علم ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اسے صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے. اصل میں خدا دیوار پر جو لکھ رہا تھا وہ کسی اور کے لیے لکھ رہا تھا. ایک شخص تھا جو مرد خدا تھا, راست باز تھا, خدا کا بندہ تھا, خدا سے پیار کرنے والا تھا, لیکن بادشاہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا, بادشاہ نے اسے اگنور کر دیا, اور 1000 سے زائد لوگوں کو بلانے کے باوجود بھی خدا کے ایک بندے کو نہیں بلایا. اور جب اس نے خدا کے اس بندے کو نہیں بلایا, خدا نے ساری ضیافت کو پلٹ کے رکھ دیا, کہا جب تک میرا بندہ نہیں آئے گا اب تو بھی سکون سے نہیں سوئے گا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, if you feel rejected in your life, if you feel ignored in your life, کہ میں اپنی زندگی میں کئی جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہوں, میں اپنی زندگی میں کئی جگہوں سے اگنور کیا گیا ہوں, مجھے میرے گھر کے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں, مجھے میرے اسکول والے ریجیکٹ کرتے ہیں, مجھے میری جاب والے اگنور کرتے ہیں, مجھے چرچ میں اگنور کیا جاتا ہے, مجھے میری ورک پلیس پر اگنور کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی لونلی فیل کرتے ہیں, اگنورڈ فیل کرتے ہیں, ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, کیونکہ خدا آپ کے لیے بہترین منصوبہ بنا رہا ہے. اینڈ لیٹ می انکریج یو ٹونائٹ, اب آنے والا جو سال ہے, گزرے سال میں آپ ریجیکٹڈ رہے ہوں گے, گزرے سال میں آپ اگنورڈ رہے ہوں گے, لیکن آنے والے سال میں خدا آپ کی خاطر خود کھڑا ہونے والا ہے. خدا آپ کی خاطر لکھے گا اور کہے گا بلاؤ اسے جسے رد کیا ہے. جو آپ کو رد کرے گا خدا انہیں مجبور کرے گا کہ وہ آپ کی عزت کریں. آمین. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں, فلاں مینوں نہیں پوچھتا, چھوڑے اسے, جدن رب نے پوچھے سارے پوچھن لگ پین گے, یا رب نے جدن انہوں نے پوچھے وہ والا پنجابی والا پوچھنا, آپ ہی تمہیں بھی پوچھیں گے کہ آ جا. اور اس مرد خدا کا نام تھا ڈینیل. ڈینیل راست باز بندہ تھا, لیکن بیلشزر نے, ڈینیل کی ہسٹری تھی, ڈینیل جو تھا نبوکد نظر کے دور میں بڑی اس کی خدمات تھی, اور وہ نبوکد نظر کے لیے بڑے کام کیا کرتا تھا, حکمت کی باتیں بتاتا تھا, انہیں دانش مندی کی باتیں بتاتا تھا, اچھی صلاح دیتا تھا, سب کو پتا تھا دانیل راست باز ہے. بیلشزر نے اسے اگنور کر دیا, اس کو نہیں بلانا, رہنے دو, اس کو الگ کر دو, اس کو چھوڑو اسے. خدا نے کہا نا, جنوں میں نہ چھڈا انہوں تو کیویں چھڈے, چھوڑ دیا اس نے. کسی دوسرے کے پاس حل نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, جن کے پاس, جنہیں اگنور کیا جاتا ہے, خدا انہیں مسئلوں کا حل بنا کر پیش کرتا ہے. جس جگہ آپ کو اگنور کیا گیا ہے, خدا وہیں آپ کو سولوشن اور آنسر بنا کے کھڑا کرے گا, تاکہ لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ وہی ہے جسے کہا جاتا نہیں 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 نہیں, پیچھے ہٹ جا, تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے. خدا وہیں آپ کو سرفراز کرے گا, خدا وہیں آپ کو کامیابیاں بخشے گا. جب یہ سارا واقعہ ہوا تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے, لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے, نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے. تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرایا, اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا, اس کے امراء پریشان ہو گئے. اب بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر, کہ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ کون آئی؟ سب کہیے ہاللیلویا, ہاللیلویا. بادشاہ کی والدہ ماجدہ, جو کام اس نے کیا نا وہ تعریف کے لائق. یہ سارا واقعہ سن کے بادشاہ کی والدہ جو تھی جشن گاہ میں آئی, پہلے وہاں نہیں تھی, وہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی ہے بادشاہ اب تک جیتا رہے, تیرے خیالات تجھ کو پریشان
نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو. تیری مملکت میں ایک شخص ہے, سب کہیے ہاللیلویہ, جو جسے تو نے بلایا ہی نہیں ہے. اس کو بٹھائے نا ذرا تھوڑا. تیری مملکت میں ایک شخص ہے, تو نے اتنے لوگ بلائے ہیں, اسے نہیں بلایا ہے. جو مسئلوں کا حل تھا تو نے اسے اگنور کیا ہے, جو سبب بتا سکتا تھا. جو لوگ 2022 میں یا گزرے سالوں میں مشکلات بنے رہے ہیں, تکلیف بنے رہے ہیں, خدا 2023 میں انہیں مسئلوں کا حل بنا کے کھڑا کرے گا. جو لوگ گزرے سال میں اگنور کیے گئے, رد کیے گئے, بے عزت کیے گئے, رسوا کیے گئے, اور سوال کرتے ہوں گے کہ ہم میں کیا کمی ہے. کمی آپ میں نہیں ہے, کمی جس نے ضیافت کی ہے اس میں ہے. ڈینیل میں کوئی کمی نہیں تھی, ڈینیل راست باز تھا. ڈینیل کی خوبیاں آگے دیکھے کیا ہے, ڈینیل راست باز تھا. والدہ نے کیا کہا, تیری ہی مملکت میں ایک شخص ہے. میں آپ کو بتاؤں 2023 میں خدا آپ کی خاطر لوگوں کو کھڑا کرے گا جو آپ کے لیے بات کریں گے. اپنی بات خود کیا کریں, ایویں مینوں فون کر کے کہا پاس اب تھی سانوں دعوت تے نہیں بلایا. چھوڑے, آپ کے لیے خدا کسی کو کھڑا کرے گا جو آپ کی بات کرے گا. آپ بیٹھیں آرام سے اور خدا پر بھروسہ کریں. آمین. آپ خدا پر تکیہ کریں, آنے والے سال میں خدا پر بھروسہ کریں. ایفرٹس کر کے دیکھ لی آپ نے, زور مار کر بھی دیکھ لیا, چلاکیاں کر کے بھی دیکھ لی, ہوشیاریاں کر کے بھی دیکھ لی. ہم یہ باتیں کرتے ہیں میں بھی بڑا قابل ہوں, میں بھی بڑا سمجھدار ہوں, مجھ میں یہ خوبی, مجھ میں وہ خوبی ہے. ڈینیل خوبیوں سے بھرا تھا لیکن پھر بھی اگنور کیا گیا, پھر بھی ریجیکٹ کیا گیا, اور جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے انسان تو چھوڑے, خدا سے بھی اس تعلق سے بات نہیں کی کہ بیلشزر نے مجھے رد کیا. خدا ساری باتیں خود دیکھ لیتا ہے کہ تجھے رد کیا, میں خود تیری خاطر کھڑا ہوں گا. اور جس کے لیے خدا کھڑا ہو جائے اس کے لیے انسان خود کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. All you need is favor from heaven. آسمان سے فیور جاری ہو جائے. بادشاہ فیور نہ نہیں کرے تو کوئی گل نہیں, بادشاہ نے تو کی ہی نہیں, پہلے ہی نہیں کی, بادشاہ نے تو رد کر دیا. بادشاہ کہتا رہن دو, فیور اوپر سے جاری ہوئی. کیسے جاری ہوئی؟ پہلے ایک ہاتھ آیا ہے, اور جب آسمان والا فیور کر دے نا, جس کے پاس ڈیوائن فیور آ جائے, ہیومن فیور اس کے پاس ویسے ہی آنا شروع ہو جاتی. آسمان جس کی فیور میں کھل جائے, زمین کے ساری چیزیں اس کی فیور میں آنا شروع ہو جاتی ہے. خدا آیا, ہاتھ دکھایا, اور اس کی فیور میں حال بتانے کے لیے بادشاہ کی ماں کو بھیجا, تو جا کے بتا. اور اس نے آگے کہا تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے. سب کہیے ہاللیلویہ. ایویں آ کے نہ دسیا کرو مجھ میں یہ برکت ہے, مجھ میں یہ نعمت ہے, میں بھی یہ کر سکنا, میں بھی یہ کر سکنی ہے. خدا آپ کے لیے خود راستے بنائے گا. آمین. ایویں کمپنی سے نہ لڑو, میری پروموشن نہیں ہوئی سارے دی ہوگی. اگر آپ کا صحیح وقت نہیں ہے تو نہیں ہوگی. جب آسمان سے آپ کا وقت آئے گا کوئی روک بھی نہیں سکے گا. آمین. وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بھی فکر نہ کریں, وہ جو نہیں ملا نا وہ تھا ہی نہیں آپ کے لیے. خدا آپ کے لیے خود کسی کو کھڑا کرے گا, اور جو خود سامنے آ کے کہے گا یہ آپ کے لیے. آمین. کمپنی میں برکت, ترقی, کامیابی کے لیے فائٹ نہ کریں, خدا پر بھروسہ کریں. کس پر بھروسہ کریں؟ خدا پر. جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا اپنی فیور ان پر جاری کرتا ہے, اور جن پر وہ فیور جاری کر دے, بادشاہ کے گھر سے ہی فیور پھر جاری ہوئی ہے. ماں آ کر کہتی ہے تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی کیا ہے؟ روح ہے, اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت. اب موقع نہیں ہے میں دانش حکمت میں فرق بیان کروں. نور کوالٹیز دیکھیں, دانیل نے نہیں بتائی مجھ میں کیا خوبی ہیں. بیلشزر کی جو مخالف بندہ ہے دانیل کے, اس کی ماں آ کر اسے کہتی ہے مملکت تیری ہے. اتھے ہی بندہ موجود ہے,
पहली बात, उसमें कदूस इलाहों की रूह है, फिर उसमें हिकमत है, दानिश है, नूर, दानिश और हिकमत भी दुनियावी नहीं, इलाहों की हिकमत की मानिद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकत नजर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों, कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया था। तेरे बाप ने उसे सरदार बनाया था और तू उन्हें दावत भी नहीं सदया, रिजेक्ट कर रहा उसे। हम भी बाज़ यही तो करते रहते हैं, मुझ में ये भी खूबी है, मुझ में ये भी टैलेंट है, मैं पढ़ा लिखा भी हूं, या मुझे गाना आता है मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे बजाना आता है मौका नहीं मिलता, या कंपनी में या जहां भी आप जॉब करते हैं, मैं टेलर बहुत अच्छा हूं, मेरे पास मुझसे कोई ये नहीं कराता, मैं ब्यूटिशियन बड़ी अच्छी हूं, मैं इतनी आगे क्यों नहीं जा रही, या मैं टेक्नीशियन बड़ा अच्छा हूं, मैं इतना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। सारी खूबियों के बावजूद जब सही वक्त आएगा खुदा आपको खुद बुला लेगा। और मेरा ये ईमान है कि ये जो आने वाला साल है बहुतों के लिए सही वक्त है, बहुतों के लिए पॉइंटेड वक्त है, जिसमें खुदा आपके लिए खुद खड़ा होगा और लोगों को भी आपकी फेवर में खड़ा होगा, जो खड़े होकर कहेंगे इसमें नूर है, इसमें दानिश है, इसमें हिकमत है, इसमें कदूस इलाहों की रूह है। ये जिनको तू आज पूछ रहा है ये तो कभी उनका सरदार हुआ करता था, उसको बुला। और वो आया क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक्दा कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत। सबका ये हालेलुया। जो हल्ले मुश्किलात है उसी को रद्द कर दिया गया। अब आप रिजेक्टेड है ना अगर लाइफ में, तो तसल्ली पा लें, इतनी खूबियां आप में से किसी में नहीं होगी। क्या ख्याल है? इतनी तो नहीं हो सकती। हल्ले मुश्किलात का कोई क्लेम कर सकता है? आप ज्यादा से ज्यादा ये क्लेम कर सकते हैं मेरी हाइट बड़ी अच्छी है, मेरी आंखें बड़ी अच्छी हैं, या मेरी डिग्री बड़ी अच्छी है, या मैंने ये कॉलेज से पढ़ा है, या मैंने ये कोर्स किया है, या मुझे ये आता है। कोई एक दो खूबियां गिना देंगे। डैनियल की इतनी खूबियों के बावजूद भी उसे क्या किया गया? रद्द किया गया, रिजेक्ट किया गया। रिजेक्टेड लोग परेशान ना हो, इग्नोर्ड लोग परेशान ना हो, मायूस ना हो, नाकामियों का सामना दुखी ना हो। यह जो साल है आपकी फेवर का साल है। खुदा आपके लिए फेवर जारी करने वाला है, और जिस पर खुदा की फेवर हो जाएगी उसके लिए दुनिया की फेवर खुद खड़ी हो जाएगी। और आपको पता है किस तरह डैनियल फिर आया, डैनियल ने सारी कहानी उसे सुनाई, ये माजरा हुआ, और डैनियल ने कहा अब मैं तुझे बताता हूं कि इसकी तफसील क्या है, जो 23वीं 24वीं आयत में लिखी है। बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये निविष्टा लिखा गया, और वो निविष्टा ये है कि मिन्ने मिन्ने तकील और फरसीन। इसके मायने ये है, मिन्ने यानी खुदा ने तेरी ममलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी ममलिकत मुनकसम हुई, मादियों और फारसियों को दी गई। तब बेलशज़र ने हुक्म किया और दानियेल को अर्गवानी खिल्लत पहनाया गया और ज़रईन तौक उसके गले में डाला गया, और मनादी कराई गई कि वो ममलिकत में तीसरे दर्जे का हाकिम हो। सबका ये हालेलुया। जिसे दावत में नहीं बुलाया गया वो हाकिम बनकर सामने आया है। आप जिस जगह आपको रिजेक्ट किया जाए कि तेनू असी तो नौकरी तो नहीं रखना, खुदा चाहे तो उस कंपनी का आपको मालिक भी बना सकता है। माठी आमीन हुई है, चूंकि आपको यकीन ही नहीं है मैंने जो कहा है, इसलिए रह जाता काम, इसलिए रह जाता है। मुझे तो कोई हल्की सी भी बरकत की बात करे, मैं तो आमीन, मेरी आमीन पहले ही राह चुदी, चूंकि मुझे पता है खुदा थोड़ी वैसे कंपनी मिलन का टाइम से तो गवा ली। अपना सलोन होना सी नसरीन जे आमीन कर लेंदे थे, कितने आवाज मेरे तक पहुंची हुई नहीं। क्या ख्याल है? हस्पताल अपना हो सकता, सारी जिंदगी आप मेल नर्स तो नहीं रह सकते। चैनल भी अपने हो सकते हैं। ये रातों रात बहुत कुछ हो जाता है। खुदा जब करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। आमीन
ہمارا بھروسہ نہیں ہے. جس مارکیٹ میں آپ جاب کرتے ہیں, آپ کی دکان ہے, کرائے کی دکان ہے, خدا آپ کو پوری مارکیٹ کا بھی مالک بنا سکتا ہے. جس ورک شاپ پہ کام کرتے ہیں وہ آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. جو ڈینیل کا خدا ہے وہی تو آپ کا اور میرا بھی خدا ہے. آپ تو پھر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, آپ تو موجود ہیں. دانیال کو تو بلایا بھی نہیں گیا وہاں پر, اور ایک رات میں, کتنے وقت میں, ایک رات میں سب کچھ خدا نے بدل کے رکھ دیا. اسے اگنور کیا گیا, دعوت میں نہیں آیا. سو 1 سال بہت کچھ کر سکتا ہے. آمین. جب خدا کسی کی فیور میں کھڑا ہو جائے, جب خدا کسی کی طرف کھڑا ہو جائے, جب خدا کے کرم کی نگاہ کس پر ہو جائے, جب خدا کسی پر مہربان ہو جائے, جب خدا کسی پر اپنے احسان جاری کرنا شروع کر دے. خدا دانیال پر مہربان ہو گیا. میری دعا ہے جس طرح خدا دانیال پر مہربان ہوا اسی طرح آپ پر بھی مہربان ہو. جس طرح خدا نے اسے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھا کر سرفراز کیا, آپ کو اور مجھے بھی کرے. آمین. دانیال کو بلایا نہیں گیا, خدا نے کہا جنہوں بلایا نہیں انہوں تواڈے سراں تے بہے گا. آمین. ایک رات جو ہی خدا دانیال نہیں کر سکتا, تواڈے میرے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمارا ایمان اتنا سا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دانیال کا خدا ہمارا نہیں ہے, کیونکہ میرے میں کمزوریاں بڑی ہیں, مجھ میں گھاٹے بہت, مجھ میں اتنی زیادہ کمی کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, گناہ ہیں کہ میں نہیں ہو سکتا. بائبل مقدس میں بے شمار کریکٹرز ایسے ہیں. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے 6 باب کی 8ویں آیت میں, نوح کے تعلق سے, نوح فاؤنڈ فیور ان دی آئیز آف دا لارڈ. نوح پر خدا نے اپنے کرم کی نظر کی, اور جس پر کرم کی نظر کی, نوح کی کمزوری پتہ کیا تھی؟ نوح میں بہت پیتا تھا. اتنی میں پیتا تھا کہ آپ اس کی سٹوری دیکھ لیں کہ وہ اس قدر نشے میں چلا گیا کہ برہنہ ہو گیا. لیکن خدا جس پر فیور جاری کرتا ہے, فیور کہتے ہی آؤٹ آف وے جانے کو ہے. If you deserve it, it's not favor. یعنی بزنس کلاس کے پیسے پے کر کے بزنس کلاس میں کیا فیور ہے؟ نہیں ہے. فیور تو وہ ہے جس کے آپ لائق نہ ہو اور آپ پر کر دی جائے, طرفداری کر دی جائے, روٹین ہو. جو کچھ واجب ہے یا جو کچھ روٹین میں ہے, معمول کا حصہ ہے, اس سے ہٹ کر ہونا فیور ہے. نوح کی لائف میں کمزوری تھی کہ وہ میں نوشی کرتا تھا, لیکن خدا نے اس پر اپنے کرم کی نظر کر دی, اور جس پر اس نے کرم کی نظر کر دی اسے اتنے بڑے عجوبے کو بنانے کے لیے کھڑا کر دیا جو آج تک اس کا مقابل کوئی کشتی نہیں بنا سکا. خدا کی فیور آئی. نوح مرد راست باز لکھا گیا, خدا نے اسے بھی بچایا اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو بھی بچایا. راہب فاشا, فیور, وہ فائشہ عورت تھی, اس نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اور جو لوگ جاسوسی کرنے گئے تھے انہیں پناہ دی. خدا نے اس پر کرم کی نظر کر دی. اور راہب فائشہ, بدکار عورت کو اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے چن لیا. موسیٰ بول نہیں صحیح سکتا تھا, خدا نے اس پر کرم کی نظر کر دی. فیور آ گئی نا. دوسرے لفظوں میں خدا اس پر کیا ہو گیا؟ مہربان ہو گیا. سب کہیے ہاللیلویا. خدا اس پر کیا ہو گیا؟ خدا توتلیاں تے مہربان ہو جائے تو انہوں دنیا دے وڈے تو وڈا لیڈر بنا دینا. تھی کہتے ہیں پڑھے نہیں, سان بولنا نہیں آتا, کیڑا بہانا کرو. بدکاروں کی مثال آپ کو دے دی, شرابیوں کی مثال آپ کو دے دی, جو شخص صحیح بول نہیں سکتا اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. خدا کے کرم کی نظر ہونی چاہیے, سب کچھ آپ کی فیور میں ہو جائے. آمین. ابراہیم پر خدا کے کرم کی نظر ہوئی.
اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا گھرانہ بچ گیا. اور خدا کے کرم کی نظر ایسے ہوئی, کہنے لگا میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے. اس نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن اب میں تجھ پہ مہربان ہوا. آمین. سو فزیکل کنڈیشنز خدا کی مہربانی میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ کی بدیاں, آپ کی کمزوریاں, آپ کی غلطیاں, آپ کی کوتاہیاں, آپ کی ناکامیاں خدا کی فیور میں رکاوٹ نہیں ہے. داؤد کی بدی آپ جانتے ہیں کیا اس کی زندگی میں کمیاں تھیں, لیکن داؤد جب توبہ کر لیتا خدا اس پر مہربان ہو کے کہتا جا تجھ پر میں نے کرم کی نظر کر دی ہے. آپ اور میں کیا ہے, ابلیس کا منصوبہ ہے آپ کو کہنا کہ تو ایڈا چنگا ہی نہیں, تیرے تے خدا فضل کرے. تاں تے آمین نہیں نکل دی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں. جس گاڑی کے آپ ڈرائیور ہیں نا, خدا اس کا مالک آپ کو بنا سکتا ہے. آمین. چھڈو اوبرا کریمان, خداوند آپ کو اپنی دے سکتا ہے. فیور جاری کرے. محنتوں سے سب کچھ ملتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن فیور وہ ہوتی ہے جس میں آپ محنت نہ کریں. اس کے لیے یہ سمجھے کہ خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں قابل قدر فرق لانے کے لیے خود آپ کے معاملے میں مخل ہو جائے یا اپنا آ کر کھڑا ہو جائے کہ چلو میں اس کو بہتر کرتا ہوں. یونا جو تھا نا, دل کا سخت اور باغی طبیعت تھا, خدا نے کرم کر دیا تو باغیوں پر اس نے کرم کیا ہے, سخت دلوں پر اس نے کیا ہے, میں نوشی کرنے والوں پر اس نے کیا ہے, بدکاروں پر اس نے کیا ہے, جھوٹوں پر اس نے کیا ہے. آپ اور میں جس بھی کیٹیگری میں آ جائیں گے خدا آپ پر فضل کر سکتا ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنے کرم کی نظر کر, خدا اپنی مہربانی کر, خدا فیور جاری کر. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا حق ہے, ساڈا حق ادھر وہ نہیں ہے, ہم اتنے چنگے ہیں ہی نہیں کہ ہم اسے کہہ سکیں. ہم تو یہ کہتے ہیں فیور کر دے, مہربانی کر دے, احسان کر دے, کرم کر دے. اور وہ کرتا ہے, اور جس پہ کرتا ہے بدل کے رکھ دیتا ہے. مثالیں بھری پڑی ہیں. اس نے داؤد پر جب کرم کیا تو اس کی بدیوں کو ایک طرف کر کے بادشاہ بنا دیا. آمین. داؤد وہاں موجود بھی نہیں تھا, لیکن داؤد کو اس نے کہا بلا, کیونکہ کرم اینا تو نہیں کیتا جدے کیتا موجود بھی نہیں ہے, آپ موجود نہ بھی ہوں گے. یسی کو اس نے کہا سیموئیل نے تیرے کوئی اور بیٹا ہے؟ اس نے کہا ایک ہے وہ باہر ہے. خدا نے کہا وہ تے کرم کرنا, انہوں بلا. ایک خاص کرم سارے تے نہیں ہوندا, کسے کسے تے ہوندا. اور میری دعا ہے جس طرح داؤد کو بلایا گیا, خدا آپ کو بلا کر برکتیں دے. جو عزت آپ کے لیے اس نے ٹھہرائی ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی آپ ہوں بلا کر مل جائے. آمین. ڈینیل کو رد کیا گیا, یہ بھی رد کر رہے تھے داؤد کو, رہن دو انہوں پر رہن دو. نہیں, خدا نے کہا اس پر کرم کی نظر ہو گئی. آمین. یوسف پر کرم کی نظر ہو گئی. بھائی اس کے خلاف تھے لیکن خدا کے کرم کی نظر تھی. آپ نہ فکر کرے لو جو منو بھی کتے خاندان دی سپورٹ ہوں تھی نا پادری صاحب, میں بھی کتے اگے نکل جانا سی. کیا خیال ہے بانا سب تو بڑا ساڈا ہے ہی, گھر دے اگر کتے نال رل پیندے نا, کوئی تھوڑا میرا ساتھ دین دے, میں پڑھ پڑھ جانا سی, میں کام کر کر جانا سی. یوسف کے ساتھ گھر والے تھے نہیں, وہ تو مارن نہیں پیندے سن. کیا خیال ہے, اسے بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈال دیا, بھائیوں نے ہی بیچ دیا. کرو کوئی فیور نہیں سی, لیکن آسمان والے نے فیور کی, اور جب فیور کی تو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا. All you need is favor from God. اور خدا کا جو ڈیوائن فیور کا ہاتھ ہے وہ ہم پر بڑھنا چاہیے. آمین. جب ابراہیم پر فیور ہو گئی تو اسے کہا اب نہیں, ایک نہیں, آسمان کے تاروں کو گن, زمین کے ذروں کو گن, اس کی مانی تیری اولاد ہوگی. فیور جب آسمان سے جاری ہوتی ہے. لوط پر خدا مہربان ہوا, سب پر نہیں مہربان ہوا, صرف لوط پر ہوا. جب سدوم اور عمورہ کو مارنے کے لیے آئے تھے, لوط پر مہربان ہوا, اسے کہا تو نکل جاتا ہوں. جدو کتے مصیبتاں پہن گیا, خدا فیور جس پہ کرتا ہے اسے بچا کے بھی لے جاتا ہے, چھپ کر کے لائیے گا, کسی نے پتہ بھی نہیں لگے گا. سدوم اور عمورہ کو اسے تباہ کرنا تھا, خدا نے لوط کو کہا کہ تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جا. فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی, لوط ڈھیلا پڑا, فرشتوں نے بازو پکڑ کے کہا کہ نکل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیور. موسیٰ نے خدا سے کہا اگر تیرے کرم کی نظر ہم پر ہے نا
تو اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. اور ثبوت پتہ کیا اس نے کہا؟ خود ڈیسائیڈ کیا موسیٰ نے, کہا خدا اگر تیرے کرم کی نظر ہم پر ہے تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہم دوسروں سے نرالے ہونے چاہیے. نرالا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وکرا, ڈفرنٹ, یونیک, الگ تلگ. اس نے کہا اگر تیری فیور ہم پر ہے تو پھر ہم دوسرے جیسے دکھنے بھی نہیں چاہیے. فیور والے لوگوں کو خدا نرالے بنا دیتا ہے. اس نے کہا پھر ہم کیا بن جائیں؟ نرالے ہو جائے. فیور آ جاتی ہے جس پر خدا آتا ہے. عبید کا پتہ ہے آپ کو؟ عبید جب عہد کے صندوق کو اپنے گھر لے کر آیا تو فیور عہد کے صندوق کے ساتھ آئی, اور لکھا ہے عبید نے برکت پائی, اس کے گھرانے نے برکت پائی, اور سب لوگ جو اس سے جڑے تھے سب نے برکت پانا شروع کر دی. آمین. آپ خدا کی فیور مانگے, آپ کی بیوی, بچوں, رشتہ داروں پہ ویسے ہی فیور آنا شروع ہو جائے گی. میری فیورز میرے بچوں پر بھی ہے, آپ کی فیورز آپ کے بچوں پر بھی آئے. ارے وہاں تو عہد کا صندوق آیا تھا, یہاں تو خود ایمانویل آ گیا. جو عہد کے صندوق کے آنے سے اتنی برکتیں دے سکتا ہے, وہ روح اس کے ہمارے اندر اتنے سے کیسے برکتیں نہ دے گا. اس لیے گھبرائے نہیں, سال بدلی ہونے والا ہے. حکومت چاچے بندے دی آ جائے, حکومت جدی مرضی آ جائے, جس پر فیور ہوگی خدا میں سب کچھ مہیا کرے گا. حکومتوں کا تو سانو کچھ دینا ہے, ہمیں تو اوپر والی حکومت نے دینا ہے, اور جب وہ دے گا تو سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. آمین آمین. سو اگر آپ مایوس ہیں, دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں, اگنورڈ ہیں, ریجیکٹڈ ہیں, دانیال کی طرح خدا آپ کی فیور میں کھڑا ہوگا. آنے والا سال آپ کو ترقی اور کامیابی بخشے گا. خدا جہاں بھی آپ چھپے ہوں گے آپ کو سامنے لے کر آئے گا. آپ کے چھپنے اور پوشیدہ رہنے کے دن گئے, آپ کے منظر عام پر آنے کے دن آئے, آپ کی سرفرازی کے دن آئے ہیں, آپ کی کامیابیوں کے دن آنے والے ہیں, آپ کو ترقی ملنے والی ہے, آپ بڑی بڑی پوزیشنز میں جانے والے ہیں, آپ پر فیور جو آئے گی آپ کے گھرانوں پر بھی آنے والی ہے, آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں پر بھی فیور آئے گی. جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی کہہ سکتے ہیں کل کو ہو رہے ہیں, آنے والے بچوں پر بھی فیور جاری ہوگے, آپ کے بچوں پر فیور جاری ہوگے. لکھا ہے نا, تو برکت پائے گا, تیری نسل بھی برکت پائے گی, اور تیری نسل کے وسیلہ سے ساری قومیں برکت پائیں گی. سو آپ پر خدا اپنی فیور کو جاری کرے. خدا آپ کے لیے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو آپ کی فیور میں بات کریں گے, جو آپ کی نعمتوں, آپ کی برکتوں, آپ کے سکلز, آپ کی کوالٹیز کے معترف ہوں گے کہ اس میں خوبی ہے. جس طرح اس کی والدہ آگے کہتی ہے اس میں حکمت ہے, دانش ہے, عقل ہے, یہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے. خدا آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے کرے گا جو آپ کی فیور میں کھڑے ہوں گے. آمین. ان کی تعریف کرنے سے پہلے دعا میں جا کے خدا کی شکر گزاری کیجئے گا, کیونکہ وہ انسان کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور جب خدا آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا, پاسٹر خود آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا, آپ کے ماں باپ خود آپ کی فیور میں کھڑے ہو جائیں گے, آپ کا باس خود آپ کی فیور میں کھڑا ہو جائے گا. آپ جہاں اپلائی کریں گے سب کچھ. یہ دنیا جہان کے لوگ ویزاز کے لیے پریشان رہتے ہیں. میں نے اپنی, لوگ کہتے ہیں اتنی بینک بیلنس, میرے کسی ویزا کے لیے میرے پاس کوئی اتنے بینک بیلنسز نہیں تھے. میں دعا کر کے روزے رکھ کے ویزے لے لائے. یہ ٹھیک ہے, عقلی طور پہ ہونا چاہیے, لیکن جب فیور آتی ہے پھر ڈاکومنٹیشن کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. میں نے جب 2008 میں آسٹریلیا میں گیا تھا, میں نے اپلائی کیا, اپلائی میں کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. جس خاتون نے بلایا وہ خادمہ تھی. جب میں نے اس ڈاکومنٹ کو دیکھا تو میں کہے گھر دے پرنٹر تو پرنٹ کر کے سادہ پیپر کال دیتا ہے. اینولپ میں نے دیکھا تو اس کے اوپر داغ کے نشان تھے. میں نے ڈیسائیڈ کیا اپلائی ہی نہیں کرنا مجھے. اس میں کیا ہوگا, 1 لاکھ سے کم میرے بینک میں پیسے ہیں, یہ پیپر بھی کوئی قابل اعتماد پیپر نہیں ہے, رہنے دو. اس خاتون خادمہ نے مجھ سے رابطہ کیا, اپلائی کیا, میں کہا سوچ رہا ہوں, کرتا ہوں. پھر اس نے 10 دن بعد پوچھا, میں کہا نہیں میں نہیں کر رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتی وجہ کیا ہے؟ میں کہا ایک تو جو پیپر آپ نے بھیجے ہیں نا اس میں داغ لگے ہوئے. وہ میسی کہے گی یہ کیا چکر ہے, جیسے پیپر ہی صحیح نہیں ہے چھوڑو. دوسرا میرے بینک میں اتنے پیسے نہیں ہیں. اس نے مجھے پتا کیا کہا, کیا تو کاغذوں پر ایمان رکھتا ہے یا خدا پر رکھتا ہے؟ اور جسے تو داغ کہہ رہا ہے, میں دعا کر کے تیل سے مسا کر کے انویٹیشن بھیجا ہے. کسی ویزا آفیسر کی جرت نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کرے.
भेजो अपने डॉक्यूमेंट्स। मैं डर गया, खौफजदा हो के मैं जिस हालत में था अगले दिन ही मैंने उसे अप्लाई कर दिया। बहुत जल्द वो वीजा लग के मेरे पास वापस। दिस इज कॉल्ड फेवर ऑफ गॉड। मैं अपनी कमी इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम भी ऐसे ही सीखे हैं, तजुर्बे कर करके हम भी डरते रहे, हम भी घबराते रहे कि ऐसा नहीं बनता है। अगर सारा कुछ ठीक हो फिर तो इंसान फख्र करे, जब हालात ठीक ना हो, डॉक्यूमेंट्स ठीक ना हो, फिर भी खुदा फेवर जारी करे, तब हम कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो। सो खुदा इस साल में आपको कामयाब करे, खुदा आपको बरकत पर बरकत दे। अगर आप बीमार हैं खुदा आपको शिफा बख्शे, खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, खुदा आपकी नस्लों को कामयाब करे, खुदा आपको रोजगार अच्छे से अच्छा बख्शे। और ये दुआ खास कराची वालों के लिए जो किराए के मकान में खुदा उन्हें अपने घर बख्शे, और जो आपके दिल की मुरादें हैं वो पूरी करे। अगर आप रिक्शों पे सफर करते हैं खुदा आपको अपनी गाड़ियां दे। अगर आपकी फैमिली मेंबर ज्यादा है, मोटरसाइकिल पे पूरे नहीं आते, खुदा आपको कार दे। आमीन 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 आमीन। दुआ किया करें, दुआ किया करें। मैं आपको इंकरेज करूंगा, ज्वाइन करें हमें। अगर फेवर चाहिए तो खास लोगों पे खास फेवर्स होती है, सब पे खास नहीं होती। एक फेवर सबके लिए है जो खुदा सब पे करता है, लेकिन अपनों पे जरा खास करता है, रास्तबाजों पे खास करता है, अपने बेटों बेटियों पे खास करता है। लिहाजा पहले उसे कबूल करें, फिर उसके साथ कुर्बत बढ़ाएं, उसके साथ चले, फिर खास फेवर करेगा। आमीन। दुनिया के मिनिस्टर्स अपने साथ चलने वालों पे खास फेवर्स करते हैं, खुदा भी अपनों पर ज्यादा फेवर करता है। आप उसके अपने हो जाए, उसे अपनी जिंदगी दें। आमीन। और 2 तारीख से 21 दिन के लिए मैं रोजे में ठहर रहा हूं, शुमाइला भी मेरे साथ ठहर रही हैं, और आपको भी ओपन इन्विटेशन है। रोज रोजा रखें, रोज खोलें, और वो वाला रोजा नहीं जिसमें मशरूब पीते रहे, जूस पीते रहे, आग दी पक्की नहीं खानी। हम इस रोजे को नहीं मानते हैं। रोजा वो है जिसमें आप हर चीज से इज्तिनाब करें, दुआएं करें, उठ उठ के दुआएं करें। मैं पिछले सालों में रात को 3-3 बजे उठ उठ के दुआएं करते रहे हम, और खुदा ने हमारे, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो अगर लिस्ट में देखूं तो 50 अगर हमने खुदा के हुजूर बातें रखी हैं, 50 नहीं तो 49 उसने पूरी ही की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हम आमीन कहना जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पहले खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ो, फिर खुदा से फजल मांग। आजी करना कतरना भी काखनी, ना दुआ करनी, ना रोजे रखना, कम हो जाए कम हो जाए कम हो जाए। ऐसे तो खुदा खास लोगों पे खास फेवर करता है। ये तरफदारी भी सबके लिए नहीं होती है। क्या ख्याल? आमीन। चर्च में, घर में खास लोगों के लिए खास फेवर्स होती, सारे जहान के लिए खास फेवर्स, तो आसमान वाला भी खास लोगों के लिए खास फेवर करता है, उसके खास बन जाए। आमीन। सब कहिए हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे।